اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل کی آیتوں میں جہنم اور اس کی ہولناکی اور اس کے غضبناک ہونے اور اسی طرح سے اس کے اندر ہونے والے بدترین عذابات کی ایک شکل اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی تھی۔ چنانچہ اللہ نے کہا جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین جگہ ہے، اچھی جگہ جہنم نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو اس میں ایک سخت آواز وہ سنیں گے۔ چنانچہ آپ کو تفسیر میں بتایا گیا، شہیق کے ایک معنی ڈکشنری کے اندر یہ آتے ہیں کہ گدھا جب پیدا ہوتا ہے اور پہلی جب وہ آواز نکال کر کے چیختا ہے اس کی آواز کو شہیق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے وہ لفظ یہاں پر استعمال کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کی جو آواز ہوگی وہ بدترین آواز ہوگی، کوئی اچھی آواز اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ کھول رہی ہوگی، وہ ابل رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی۔ اور جب جہنم اپنے غصے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گی، بھڑک اٹھے گی، ایک دم غصے میں ہولناک میں آ جائے گی۔ جب بھی وہ ان کے پاس ایک بڑی فوج کو ڈالا جائے گا، جماعت کو ڈالا جائے گا، تو ان کا جو داروغہ رہے گا جہنم کا ان سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے اور تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، اس طرح سے ہم نے پیغمبروں کو کہا تھا۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے، ان کی بات مان لیتے اور عقل کر لیتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ چنانچہ اللہ نے کہا تھا انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو جہنمیوں کے لیے سحق والی وادی ہے، یعنی ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے دوری ہے اور ان کے لیے بدترین جگہ ہے۔ اس لیے آیتوں میں جہنم کے بارے میں اس کی شدت اور اس کی ہولناکی، اس کے غضبناک ہونے، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ گزشتہ کل آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے، تو قرآن مجید کا یہ بہترین اسلوب ہے کہ اللہ فوراً بعد جنتیوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، یقیناً وہ لوگ جو اپنے پروردگار کو غیب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے پروردگار پر غائبانہ طور پر خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے معافی ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے، ثواب رکھا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ نے بیان کیا اپنے رب سے ڈرنا، اپنے پروردگار سے خوف کھانا، یہ سب سے پہلی چیز ایک ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ کیسے وہ ڈرتے ہیں؟ غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں۔ اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جو کئی بھی باتیں ہیں، ان کے لائے ہوئے کتاب ہے، ان کے آیتیں ہیں، اللہ کی جو نازل کی ہوئی ہیں، اس کو مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کو انہوں نے تو دیکھا نہیں، اللہ رب العالمین کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن جو پیغمبروں نے بتایا، جو کتاب نے بتایا، اس پر اس کی انہوں نے تصدیق کی، اس کو انہوں نے تسلیم کیا، اس کو انہوں نے مان لیا۔ یہ حساب سے ایسے ڈرنے والے، غائبانے سے مطلب اس طرح کا ڈرنے والے، خوف کرنے والے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگوں سے چھپ چھپا کر کے، لوگوں کے سامنے دکھاوا نہ کرتے ہوئے، راتوں کو تنہائی میں لوگوں سے غیب میں آ کر، ان سے چھپ کر آ کر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو بندے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے معافی ہوگی اور اسی طرح سے ان کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ یہ نعمتیں کہاں ہوں گی؟ یہ جنت میں ہوں گی۔ یہ سارا اجر و ثواب کہاں ملے گا؟ یہ جنت میں ملے گا۔
ساری احسانات کہاں ہوں گے؟ یہ جنت کے اندر ہوں گے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خوف کرنے والے اپنے پروردگار سے ایسے بندوں کے لیے کیا رکھا گیا ہے اس کا ایک شکل یہاں پر بیان فرمائی۔ آگے دوبارہ انہی کافروں سے کہا، جو کافر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، دوبارہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اپنی بات کو ظاہر کرو، اپنی بات کو چھپا کر کے بات کرو یا ظاہر کر کے بات کرو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، لیکن وہ یعنی اللہ تعالی وہ دلوں کے رازوں کو، اس کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار اپنے اندر میں رہتے ہوئے، اپنی ایک جماعت میں رہتے ہوئے منافقین اور کفار کیا کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برائیاں پیش کیا کرتے تھے اور اسی طرح برا بھلا کہا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا چاہے تم بات کو چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے کرو، اللہ رب العالمین دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے، اس سے تمہاری کوئی بات چھپنے والی نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ نہیں جانتا؟ یعنی جس نے خود پیدا کیا ہے کیا اس کو علم نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ بیان کرنا ہے کہ جو دلوں میں خیالات آتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، یا کوئی گناہ کی بات آتی ہے یا کوئی اچھائی کا ارادہ آتا ہے، جو بھی دلوں کی باتیں ہیں ان دلوں کے خیالات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان خیالات کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جو اللہ نے خیالات کو پیدا کیا، کیا اللہ کے علم سے وہ باہر ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جان سکتا؟ کیا اس کے علم سے یہ کوئی باہر ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، یقیناً وہ باریک بین ہے، یعنی اللہ باریک سے باریک باتوں کو بھی جاننے والا ہے، الخبیر اور خبر رکھنے والا ہے، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اسی طرح سے اللہ سے ڈرنے والوں کے بارے میں یہاں پر بیان کیا کہ اللہ ان کو کس طرح سے نوازے گا، اور اسی طرح سے کافروں کو خطاب کرتے ہوئے دوبارہ اللہ نے کہا کہ سارے لوگ اس سے مراد ہے، کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز ہم چاہے وہ ظاہراً کریں یا چھپا کر کے کریں، اللہ رب العالمین سے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اور کیسے چھپ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ نے ہی ان دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو پیدا کرنے والا وہ خود ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے علم سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تینوں آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ جمعہ کے دن ہو۔